سر آپ کل ڈسکا بھی گئے تھے سیالکوٹ تعزیت کرنے، کیا بات ہوئی ہے کہ ان کی فیملی سے کوئی گلے شکوے ان کی فیملی نے کیے؟ کیونکہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا. بہت افسوسناک واقعہ ہے جی. یہ غم کا لمحہ تھا، کوئی سیاسی لمحہ نہیں تھا، اگرچہ کچھ لوگوں نے وہاں سیاست کھیلنے کی کوشش کی. دیکھیے وہ فیملی جو ہے بہت ایمان سے لبریز فیملی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر جھکائے ہوئے فیملی ہے. انہوں نے ظاہر ہے غم کا اظہار کیا، غم میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ. ہم نے ان کے غم میں شرکت کرنے کی کوشش کی. کوئی شرکت کر نہیں سکتا ایسے غم میں، جس پہ گزرتا ہے وہی اس غم کو سمجھ سکتا ہے. تو کل یہی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ سے ہم نے مغفرت چاہی، درجات کی بلندی کی دعا کی، کوئی اور بات اس کے علاوہ نہیں. یہ کہنا کہ کوئی وہاں کوئی سیاسی بات ہوئی یا کسی سیاسی گروہ کا جو بیانیہ ہے اس سے متاثر ہو کر کسی نے کوئی بات کی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اور جیسے جیسے واقعات سامنے آ رہے ہیں بات بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے. یہ ایک ناگہانی نوعیت کا حادثہ تھا اور چند منٹ میں ہی وہ خاندان جو تھا پانی سے گر گیا تھا. اس وقت ایک شدید آندھی اور طوفان کا وہاں سما تھا. لوکل جو لوگ تھے وہاں کے مقامی لوگ، انہوں نے کوشش کی، ٹائروں سے انہوں نے ٹیوبز آگے لے جا کر کوشش کی بچانے کی، لیکن ریلا اتنا تیز رفتار تھا کہ کچھ ہو نہیں سکا. تو یہ ایک حادثہ تھا، اللہ کی رضا تھی. ہم غمگین ہیں اور آئندہ کے لیے یقیناً سوچنا ہوگا کہ جب ایسا فلیش فلڈ آئے تو کیا تدابیر ہیں جو کی جائیں کہ لوگ پانی میں نہ جائیں. دیکھیں ایک دفعہ آپ چلے گئے دریا کے اندر تو پھر بچانا بہت مشکل ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ایسا کوئی نظام ہو، کوئی سائرن ہو، کوئی آگہی کا نظام ہو کہ لوگ جائیں نہ پانی کے اندر. اور جب پانی آپ کو لگتا ہے کہ قدرے کم ہے تب بھی آپ کو یہ احساس رہے کہ ایک لمحے میں پانی جو ہے بڑھ سکتا ہے، ریلا پیچھے سے آ سکتا ہے. تو یہ ایک عمل ہوگا، لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہوگا، لیکن یہ سیاست کا لمحہ نہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن افتخار جٹ جن کا نام تھا، 9 مئی کے کیس میں وہ جیل میں رہے، ان کی ڈیتھ ہوئی. اس سے پہلے لطیف، اس کے علاوہ مجاہد شاہ، یوسف خان، عابد مسیح اور 5 لوگ، یہ 6ٹھا نوجوان تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی. سو اس بھی کیا کہیں گے آپ؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور دیکھیے یہ چیز اب سامنے آئی ہے کہ ان سب کو ہیپیٹائٹس تھا. اس سے سوال اٹھتا ہے کہ ان کو کن حالات میں جیل میں رکھا گیا. پنجاب میں جو جیلیں ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. اس حوالے سے یقیناً ہم اسمبلی میں بھی، اسمبلی سے باہر بھی سوال اٹھائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے جو اسیران ہیں ان سے بے خبر رہے ہیں. میں خود 20 گھروں میں گیا ہوں. ہمارے دیگر جو عمائدین ہیں، جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں حلقے میں، ہمارے جو عہدیداران ہیں، ہم مسلسل رابطے میں ہیں. تو یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا اور ہوا. ہم بالکل اس کا پیچھا کریں گے. جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے اس حالت میں ان کو رکھا جیل میں، جس کی وجہ سے یہ بیمار باہر نکلے، ان کی پوچھ گچھ کریں گے اور تادیبی کارروائی ہوگی. سر ایون کہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جیل ٹرائل میں جج صاحب کہتے ہیں کہ اسے پیش کیا جائے اور اسے ہاسپٹل سے وہاں لے کر آئے. جی، اور اس بیماری کی حالت میں تو یہ سب کچھ ایک بے حسی کی علامت ہے نا. پورے نظام میں اس وقت جو بے حسی ہے اور جو بربریت ہے اس وقت اس نظام میں رائج، یہ سب اسی کا شاخسانہ ہے. سر عمران خان صاحب نے ایران اسرائیل جنگ کے پیش نظر احتجاجی تحریک 2 ہفتے کے لیے مؤخر کی تھی. اب 2 ہفتے بھی گزر چکے ہیں. دیکھیں خان صاحب بھی فیصلے کریں گے. دیکھیں احتجاجی تحریک سے آپ کے ذہن میں مجھے نہیں پتا کیا خاکہ ہے کہ کیا تحریک کی شکل ہوگی. شکل بھی خان صاحب خود دیں گے، مشاورت سے دیں گے. ہم اب یہاں کوئی ایک دن کا مارکا لڑنے نہیں آئے. دیکھیں یہ ایک مسلسل عمل ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ جائیں گے کسی جگہ کھڑے ہوں گے اور وہاں احتجاج ہوگا اور سینکڑوں لوگ گرفتار ہو جائیں گے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا. ہم نے اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا. یہ پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے. پاکستان میں بربریت کے خلاف جو ہماری جد و جہد ہے اس کا معاملہ ہے. غریب کی آواز کو بلند کرنے کا معاملہ ہے. یہ بہت سی سطحوں پہ چلے گا. احتجاج کوئی ایک دن کا احتجاج نہیں ہوگا. فیصلہ کن احتجاج کی سر لوگ فیصلہ کن کیا ہوتا ہے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہم اس کے لیے خان صاحب کی ہدایت اور خان صاحب کی رہنمائی میں آگے بڑھیں گے. فیصلہ کن کوئی ایک دن کا مارکا نہیں ہوا کرتا. فیصلہ کن مارکے بھی جو ہیں وہ ایک عمل کا حصہ ہوتے ہیں. سر سوات واقعہ کی آپ نے بات کی، اس کے بعد تجاوزات اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن جب امیر مقام کا ہوٹل آیا تو تجاوزات کا جو آپریشن تھا وہ رک گیا. میں پتہ کروں گا جی. کوئی اس میں تفریق نہیں ہونی چاہیے. جہاں کہیں کوئی غیر قانونی عمارت قائم ہے، کوئی تجاوزات ہیں، ان سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے. سر آپ نے کے پی حکومت کو بری الذمہ قرار دیا کے پی واقعات سے، اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بری الذمہ اس طرح میں نہیں کہوں گا. دیکھیں ہر حکومت جو ہے ظاہر ہے بہتر کر سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس چند منٹوں کے وقفے میں
ایسا کچھ ممکن تھا کہ رک جاتا؟ میں نہیں جانتا کہ ایسا کچھ ممکن تھا یا نہیں تھا. ہمیں سچ بات کرنی چاہیے اور ہمت سے بات کرنی چاہیے. ڈان اخبار نے پرسوں ایک بڑی تفصیل سے ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع کی ہے، غیر جانبدارانہ رپورٹ ہے وہ. اس میں جو ان کے لوگ وہاں گئے ہیں موقع پہ، انہوں نے جو تفصیل لکھی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو پڑھنا چاہیے. 9 بج کر وہ لکھتے ہیں اس میں 40 منٹ پر یہ خاندان اس دریا کے اندر گیا. اس وقت پانی بہت کم تھا، شاید چند انچ 1 فٹ کا پانی تھا. یہ لوگ وہاں تصویریں کھینچ رہے تھے، وہاں بیٹھنا چاہتے تھے. وہاں کھدائی ہوئی بھی تھی، وہاں انبار تھا کچھ بجری کا یا پتھروں کا. لیکن اچانک ایک ریلا آتا ہے اور 9 بج کر 45-46 منٹ یعنی کہ 7-8 منٹ کے عرصے میں یہ گھر جاتے ہیں پانی سے. اس کے بعد کیا ممکن تھا، کیا نہیں ممکن تھا؟ مقامی لوگوں نے بھی کوشش کی وہاں پہ. کیا وہاں پہ اس آندھی طوفان کے عالم میں کوئی ہیلی کاپٹر آ کے ان کو اٹھا سکتے تھے؟ کیا یہ ٹرینڈ لوگ تھے، یہ رسیوں سے اوپر چڑھ جاتے؟ یہ تمام سوالات ہیں جن کی تحقیق ہونی چاہیے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو غم ہے ہم اس میں شامل نہیں ہیں. جو واقعہ ہوا اس کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. اور کوئی حتمی بات میں نہیں کر رہا. جو اس وقت شواہد سامنے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، اور اس کو سیاست کا رنگ دینا بالکل غلط ہے. کل میں خاندانوں سے ملا ہوں، کسی خاندان نے اس کو سیاست کا رنگ نہیں دیا. سلمان کا راجہ صاحب، ایک اہم سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے اسمبلی کے اندر بیرسٹر گور کو مذاکرات کی دعوت دی گئی وزیر اعظم کی طرف سے، اور یہ ہیٹرک ہو چکی. اس سے پہلے بھی 2 دفعہ، اب تیسری دفعہ. اب کیا کسی ٹیبل پہ بیٹھ جانا چاہیے مذاکرات کے لیے یا نہیں؟ دوسری، آپ کی ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی. کیا حکومت سے اپیل کریں گے کہ کیا ہمیں پہلے ملاقات کرائی جائے؟ دیکھیں، جنوری میں بھی یہی ہوا تھا. جنوری میں بھی جب دسمبر اور جنوری میں ہم نے 4 نشستیں کیں جن میں میں شامل تھا، تو ہمارا ایک ہی بڑا مطالبہ تھا کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دی جائے. اس کے بعد یہ مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں اور 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنا دیے جائیں. ہم نے فیصلہ تو نہیں مانگا تھا، صرف یہ کہا تھا کمیشن بنا دیں، جو بھی تحقیقات ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی. لیکن یہ بات نہیں مانی گئی. یہ کہا گیا کہ عمران خان سے ملاقات بھی ہم پوچھ کر کرا سکتے ہیں، اگر اجازت نہ ملی تو نہیں کرا سکتے. اور پھر کہا گیا کہ اجازت نہیں ملی. تو ہم نے یہی کہا کہ اگر آپ ایک ملاقات ایسی جیل میں، اڈیالہ جیل میں جو پنجاب میں ہے، جہاں پنجاب حکومت کے زیر نگرانی ہے، وہاں بھی ملاقات کرانے کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنا پڑتا ہے، تو پھر آپ کے ساتھ بات کرنے کا ہمیں کیا فائدہ؟ اور یہی صورتحال میں سمجھتا ہوں آج بھی ہے. خان صاحب سے اگر ہماری ملاقات ہوتی ہے، اب دیکھیں 3 ماہ میں میری صرف 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، 2 دن ہوئی ہیں، ایک ماہ گزر گیا ہے. تو جب تک ملاقات نہیں ہوتی ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اچھا سر، یہ بتائیے گا، مریم نواز نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ عمران خان مائنس ہو گیا ہے، اور علیمہ خان کی بات کو کوٹ کیا. بیوقوفانہ بات ہے، بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کی ہے. سب بالکل کچھ نہیں. عمران خان کے بغیر اس ملک کی سیاست کچھ نہیں ہے. عمران خان اس ملک کی قوم کی آواز ہیں. عمران خان کے گرد تمام نظام اس وقت گھوم رہا ہے. وہ محور ہے اس تمام نظام کا، اس ملک کی تمام سیاست کا. یہ کسی کا کہنا کہ وہ مائنس ہو گئے ہیں خام خیالی. سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بات کی کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن ایسی کیا وجوہات تھی کہ پیپلز پارٹی اور وہ ایک ٹیبل پہ تھے اور پھر وہ وہاں سے اٹھ گئے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، میں نہیں جانتا مولانا کی سیاست کیا ہے، کیا وہ سوچ رہے ہیں. ہم نے تو ان کو ایک ہی دعوت دی تھی کہ ملک میں آئین اور قانون اور جمہوریت کی سربلندی کے لیے چلیں، اور ہم نے کہا تھا ہمارے ساتھ نہ چلیں، خود چلیں. ہر بندہ اگر جمہوریت کے لیے چلتا ہے، عدلیہ کی آزادی کے لیے چلتا ہے، تو وہ خود بخود ایک قافلے کا حصہ بنتا چلا جائے گا. تو انہوں نے کسی جماعت نے احسان نہیں کرنا. جو جماعت بھی ملک میں جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی اور انسانی حقوق کے لیے کام کرے گی وہ ہمارے قافلے کا حصہ ہوگی، وہ چاہے ہمارے ساتھ بیٹھیں نہ بیٹھیں. ان کے کیا معاملات دیگر جماعتوں کے ساتھ ہیں، کیا ان کو کوئی پیشکش کی جا رہی ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا. اچھا سر، سوات کے حوالے سے میرا ایک سوال یہ ہے